ملک کی معیشت تباہ ہے، حکمران سیلاب کے نام پر دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کے حکمران اتحاد پرواہ کہا ملک میں دہشت گردی کے واقعات اور کراچی میں جرائم بڑھ رہے ہیں، خبردار کیا دہشت گردی سے بروقت نہ نمٹا گیا تو منفی اثرات ہوں گے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ دار بنایا گیا، ابھی تک امریکی جنگ کے اثرات موجود ہیں۔ تخت لاہور پر قبضے کی جنگ کے لیے زرداری ان ایکشن، کل سے لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ، پی ڈی ایم کے بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ تیز، ارکان اسمبلی کو آئندہ پارٹی ٹکٹ دینے کی آفرز، پی ڈی ایم نے خواتین اور اقلیتی ارکان اسمبلی پر خصوصی فوکس کر لیا۔ کہتے ہیں انٹری بین ہے، تو میں نے کہا کہ گجرات کی یونین کونسل نہیں ہے، تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ پنجاب اسمبلی گیٹ پر تلخ کلامی اور ہاتھا پائی، رانا ثنا اور عطا تارڑ کو روکنے پر لیگی ارکان اور سیکیورٹی سٹاف آمنے سامنے، اسمبلی گیٹ بند ہونے پر زبردستی گیٹ کھولا، رانا ثنا کی گاڑی اسمبلی میں داخل کرا دی۔ گنڈا گردی رانا ثنا کا شوق ہے، فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، وفاقی وزراء کو روکنے کا الزام مسترد کر دیا۔ اس عمرانی ٹولے کی جعلی پاپولیرٹی کا جو ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ بھی انشاءاللہ تعالی اگلے 3 ماہ میں جو ہے عوام کو جب آپ کا مکروہ چہرہ ہم کھول کے جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو آخری آپشن گورنر راج ہے، رانا ثنا اللہ کا انتباہ، دعویٰ کیا پاپولر شپ کا ڈرامہ 3 ماہ میں انجام کو پہنچے گا، عمرانی ٹولے کا مکروہ چہرہ قوم کو دکھائیں گے، نون لیگ کے الیکشن جیت کر ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ جو 2 نمبری شہباز شریف اور نواز شریف کی وہ ہے، یہ شروع سے ہی 2 نمبر ہے، ہم ان کے ساتھ 20 سال گزارے ہیں، کوئی 1 نمبر کام کرنا ہی نہیں، قسم کھادی۔ عمران خان صاحب کی جان پہ جو اٹیک ہوا تھا، پکڑے جائیں گے اصل جو لوگ ہیں اس کے پیچھے۔ شہباز اور نواز 2 نمبر ہیں، انہوں نے 1 نمبر کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، پرویز الہی کی تنقید، بولے یہ بہت بڑی مانگت حکومت بن گئی ہے، عمران خان پر حملے کے پیچھے اصل لوگ پکڑے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا سے واپس روانہ ہو گئے، جنیوا میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی، نواز شریف سے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور مریم کی واپسی کے شیڈیول پر بات چیت بھی ہوئی۔ 8 ارب ڈالرز میں سے زیادہ تر رقم پہلے سے منظور شدہ قرضے تھے، حماد اظہر کا دعویٰ، کہا معاشی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کرنا پڑے گی ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چوہدری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، تینوں رہنماؤں کو 50-50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت، فواد چوہدری کا وارنٹ کے اجراء کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ سیاسی استحکام آنا ہے تو اس کے لیے تو سیاسی اتفاق رائے کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ، سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ سعد رفیق کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر بات چیت کی پیشکش، کہا ملک میں ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر آنا ضروری ہے، عوام کے مفاد کے لیے سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب، خالد مقبول کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر ہوگا، ذرائع کے مطابق اجلاس میں کل کے احتجاج پر مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ ملک میں آٹے کا بحران، عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان، سستے آٹے کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کی بوری 400 روپے مہنگی، خیبر پختونخوا میں بھی آٹے کی قلت، سوابی میں نان بائیوں کا روٹی کی قیمت میں مزید 10 روپے بڑھا کر 30 روپے کرنے کا مطالبہ، ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، پاک افغان شاہراہ کو بند کر دیا، غریب عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस, रिमार्क्स दिए अवाम आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें रिलीफ देने में नाकाम हो गई हैं। सूबाई सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर खुराक समेत दीगर को कल तलब कर लिया। मुल्क में घी और तेल की कीमत में होशरुबा इजाफे का खदशा, तेल बरदार 10 से जायद जहाज क्लियरेंस न मिलने पर कराची और गवादर पोर्ट पर मौजूद। पाकिस्तान में खुर्दरी तेल का स्टॉक सिर्फ 3 हफ्ते का ही रह गया है। मामला 10 रोज में हल ना हुआ तो घी की कीमत दुगनी हो सकती है। साबिक नायब चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन शेख उमर रेहान ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, यूएई के सदर से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, दिफाई फौजी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान की जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। इमरान खान के होते हुए नरेंद्र मोदी और इसराइली वजीर आजम की जरूरत नहीं, मुर्तजा वहाब बरस पड़े, कहा पीटीआई के बयानात शर्मनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान को इस तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। वादी कागान के सयाहती मकाम शोगरान में बर्फबारी ने वादी को सफेद चादर ओढ़ा दी। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश नजारों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। कारोबार बढ़ने पर होटल मालिकान ने किरायों में 25% कमी कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी, पाकिस्तान आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरी पोजीशन पर आ गया। भारत टॉप पोजीशन पर विराजमान, कीवीज के खिलाफ मजीद 2 मैचेस में फतह, ग्रीन शर्ट्स को टॉप पोजीशन पर पहुंचा देगी। बैकडोर से किसी को लाकर क्रिकेट पर मुसल्लत कर देना ज्यादती है। साबिक चेयरमैन रमीज राजा की पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी पर तनकीद, बोले क्रिकेट चलाना क्रिकेटर्स का काम है, इसे सियासत से अलग करना होगा। पीसीबी के नए आइन से स्याह दौर का आगाज हो गया।